السلام علیکم جی، دس از رافع. ویلکم بیک ٹو آل آف یو آن مائی یوٹیوب چینل. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جی کہ واٹ ٹائپس آف ورک پرمٹس ڈز یو کے الاؤ ٹو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. کون کون سے ایسے ورک پرمٹ کیٹیگریز ہیں جو یو کے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو الاؤ کرتا ہے جس میں آپ آگے جا کے اپنی پی آر لے سکتے ہیں. تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے جب اسٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہیں ان کو تقریباً 20 آورز ورک الاؤ ہوتا ہے. وہ کسی بھی جگہ کسی بھی رجسٹرڈ جگہ پہ جا کے کام کر سکتے ہیں. کسی بھی گراسری سٹورز میں کسی بھی ریسیپشنسٹ جاب کر سکتے ہیں. کوئی بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں. 20 آورز آپ کام کر سکتے ہیں. وہ 20 آورز آپ کو الاؤ ہیں. جو لوگ ڈیلیوریز کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جس طرح جسٹ ایٹ وغیرہ 20 آورز دیتی ہے, آپ ڈیلیوری کا بھی کام کر سکتے ہیں 20 آورز میں. تو جب تک آپ اسٹوڈنٹ آپ کو 20 آورز الاؤ ہیں, لیکن جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو گریجویٹ ویزا دیا جاتا ہے. 2 سال کا ورک پرمٹ دیا جاتا ہے. اس پہ بھی آپ فل ٹائم ہر جگہ پہ کام کر سکتے ہیں. ٹیکسی کر سکتے ہیں, اوبر کر سکتے ہیں, ڈیلیورو کر سکتے ہیں, ساری چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن اس بیسیکلی ویزا کا جو پرپز ہوتا ہے وہ جاب سرچ ویزا ہوتا ہے. جن لوگوں کو سمجھ ہے وہ اپنی فیلڈز کی جاب ڈھونڈتے ہیں اس ویزا پہ, تاکہ آگے ان کو 5 سال کا کوئی ورک پرمٹ مل جائے جس پہ ان کی جا کے آگے پی آر ہو سکے. گریجویٹ ویزا پہ آپ کو ساری چیزیں الاؤ ہیں, لیکن یہ ویزا لیڈنگ ٹورڈز پی آر نہیں ہے. اس پہ پی آر نہیں مل سکتی, نہ ہی آپ کو یہ ویزا ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس ویزا پہ فل ٹائم کام کرتے ہیں, پیسے دبا کے کماتے ہیں, لیکن اینڈ پہ پھر ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی جاب نہیں آتی جو ان کو آگے فردر اس کنٹری میں سٹے دلوا سکے. اس کے بعد جو تیسری کیٹیگری ہے ورک پرمٹ کی, اس کو اسکلڈ ورکر ویزا بولا جاتا ہے. وہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس وغیرہ جب اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں, یا پھر آپ اپنے ہوم کنٹری سے آپ کو کوئی ایسا بندہ اسپانسر کر دے, کوئی ایسی جاب آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیکنیکل نالج ہو. جس طرح انڈیا پاکستان سے کافی لوگ یہاں پہ آئی ٹی کی جاب پہ آئے ہیں, اکاؤنٹنٹ کی جاب پہ آئے ہیں, کافی زیادہ لوگ کیئر ورکر کی ویزا پہ آئے ہیں جن کو اسپانسر مل گیا ہے. تو وہ اسکلڈ ورکر ویزا تقریباً 5 سال کا ڈائریکٹ آپ کو ویزا ملتا ہے. وہ کچھ کمپنیز 2-3 سال کا بھی دیتے ہیں, اور وہ ایکسٹینڈیبل ہوتا ہے 5 ایئرز. اس سے زیادہ بھی آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کی کنڈیشنز میٹ نہیں کرتی آپ کی پی آر پہ. لیکن اس ویزا پہ آپ کو پی آر مل سکتی ہے اگر آپ 5 سال لیگلی اس ویزا پہ رہتے ہیں اور اپنے ٹیکس وغیرہ پراپر پے کرتے ہیں, اور اپنی جتنی بھی آپ کی لیگل چیزیں ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے چلاتے ہیں. اس کے بعد جو 4تھ کیٹیگری ہے ورک پرمٹ کی, اس کو بولا جاتا ہے اسٹارٹ اپ ویزا. وہ ویزا ابھی انہوں نے کچھ سال ہی پہلے انٹروڈیوس کروایا ہے. وہ ویزا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ٹیکنیکل نالج اور ٹیکنیکل سکلز ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا پلان یا ایسا کوئی آئیڈیا لے کے آ سکتے ہیں جو کہ جس کا مارکیٹ میں گیپ ہو, اور آپ وہ آئیڈیا پروپوز کرتے ہیں یہاں پہ. جو آرگنائزیشن جو بیسیکلی انڈورسمنٹ باڈیز ہیں گورنمنٹ کی, ان کو آپ آئیڈیا وہ پروپوز کرتے ہیں, پھر وہ آپ کی پریزنٹیشن لیتے ہیں اس پورے آئیڈیا پہ. اس پہ آپ کے کوئی پیسے نہیں لگتے. آپ کو آئیڈیا لے کے آنا ہے جو ان کی گورنمنٹ کو زیادہ بینیفٹ دے, اور جس سے جاب کی اپرچونیٹیز وغیرہ نکل کے آئیں. تو وہ آئیڈیا آپ کا اگر اپرووڈ ہو جاتا ہے تو آپ کو 2 سال کا ورک پرمٹ دے دیا جاتا ہے, اور وہ فردر ورک پرمٹ جو ہے انوویٹر ویزا میں چینج بھی ہو سکتا ہے اور لیڈنگ ٹورڈ پی آر بھی جا سکتا ہے. اس کے بعد والی کیٹیگری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انوویٹر ویزا کیا ہوتا ہے. اگر انوویٹر ویزا کی بات کی جائے تو وہ اسٹارٹ اپ ویزا سے ملتا جلتا ہے, لیکن اس میں 3 جو مین کی پوائنٹس ہیں اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ نے بزنس پرپوزل جس نے بھی بنانا ہے وہ رکھے. سب سے پہلے دا آئیڈیا شوڈ بی انوویٹیو, وائبل اینڈ سسٹینیبل. اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی مارکیٹ میں اگر پہلے آئیڈیا کسی نے پرپوز کیا ہوا ہے یا کوئی بزنس کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن آپ نے وہ آئیڈیا اگر وہی لے کے آتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی چیزیں ایڈوانسمنٹ ہونی چاہیے, اس میں کوئی آپ اچھی اس کو امپروو کریں, لائک اس چیز کوئی آلریڈی جو مارکیٹ میں چل رہی ہے. انوویٹر ویزا کے اندر سیکنڈ چیز آتی ہے وائبلٹی. جو آپ آئیڈیا پرپوز کرتے ہیں وہ آئیڈیا اور آپ کے جو بزنس ریسورسز ہیں یا آپ کا مارکیٹ نالج ہے وہ الائن کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو بزنس آئیڈیا وہ 20,000 پاؤنڈ کا ہو اور آپ کے پاس ریسورسز جو ہیں وہ 10,000 پاؤنڈ کے ہوں, تو پھر اس طرح یہ دونوں چیزیں الائن نہیں کرتی. آپ کا آئیڈیا اور بزنس اٹ شوڈ بی آن دا سیم پیج. ساری چیزیں سیم پیج پہ ہوں, الائن ہوں. بزنس آئیڈیا آپ کا ایسا ہو کہ اس کے ساتھ آپ کا اسکل سیٹ, مارکیٹ نالج اور آپ کا جو کیپیٹل ہے, فائنینس, وہ ساری چیزیں میچ کرتی ہوں.
तो फिर आपका ये है कि प्रपोजल अप्रूव हो सकता है। इनोवेटर वीज़ा के अंदर जो तीसरी चीज़ आती है वो इसकी सस्टेनेबिलिटी है, कि आपका जो आइडिया है उसके अंदर इतना पोटेंशियल हो कि जॉब क्रिएशन हो, मार्केट में जॉब्स आएँ, और आपकी जो ग्रोथ है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पे होनी चाहिए, और इस किस्म का आप कोई आइडिया लेके आएँ। जो मेन इसकी इनोवेटर वीज़ा की 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं वो यही हैं कि आपका जो आइडिया है वो इनोवेटिव हो, वाइबल हो और सस्टेनेबल हो। स्टार्टअप वीज़ा और इनोवेटर वीज़ा में डिफरेंस ये है कि इनोवेटर वीज़ा में आपको तकरीबन 50,000 पाउंड की बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है अपने अकाउंट में, और स्टार्टअप में आपको सिर्फ आइडिया लेके आना है, कोई ऐसा आइडिया जिसका मार्केट में गैप हो। इनोवेटर वीज़ा से लोग इसलिए भाग जाते हैं कि उसमें आपको 50,000 पाउंड की बैंक स्टेटमेंट्स और आपको कैपिटल शो करना पड़ता है। तो यही 4-5 मेन कैटेगरीज हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग जाते हैं वो स्किल्ड वर्कर पे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका जो प्रोफाइल है वो किस क्राइटेरिया पे बैठता है, तो आप अपनी फ़ाइल उसमें लगा सकते हैं। बाकी अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो शेयर कर दें और लाइक कर दें। ऐसी वीडियोज़ इंशाल्लाह दोबारा मैं अपने चैनल पे अपडेट करता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।